یہ جو صدارتی اوپینین تھی 63A کے بارہ میں، جس کی آج نظر ثانی سپریم کورٹ کی جانب سے درخواست دوبارہ سماعت کے لیے لگی، کل چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالتی 5 رکنی بینچ نے یہ حکم دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کل ہی کرائی جائے، چونکہ یہ ان کی طرف سے استدعا ہوئی تھی کہ مجھے اپنی سائل سے انسٹرکشنز لینے کی اجازت دی جائے۔ ہم اس میں رسپونڈنٹس ہیں، مدعا علیہ ہیں عمران خان صاحب اس پٹیشن میں۔ اور یہ پٹیشن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جس سیاق و سباق میں ہوئی تھی، اس میں 63A کا کوئی چیلنج نہیں تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور یہ زید المیعاد بھی ہے، یہ درخواست بھی میعاد سے متجاوز جو ہے میعاد جو دی گئی ہے آئین اور قانون میں، اس کے بعد میں یہ دائر کی گئی۔ اور اس وقت جو کہا گیا تھا وہ دراصل وہ اس سیاق و سباق میں کہا گیا تھا کہ جناب یہ سارے کنٹینرز لگا دیے ہیں، انٹریز بند کر دی گئی ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں حائل نہیں ہونی چاہیے، بنیادی حقوق کے متصادم ہے۔ 63A کا کوئی ذکر، کوئی نالش سپریم کورٹ کی اس پٹیشن میں نہ تھا جو ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ میں کی گئی تھی، اور اب جو سپریم کورٹ میں کی گئی ہے وہ بھی بغیر ایگزیکٹو سپریم کورٹ کی باڈی کے، نہ جنرل ہاؤس نے اس کی اجازت دی، پرمیشن دی، نہ ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کی اجازت دی کہ اس کی جو ہے یہ ریویو کی جائے، نظر ثانی کی جائے۔ اور یہ چونکہ صدر جو ہے سپریم کورٹ بار ایک مخصوص طبقے کو نمائندگی کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت حکومتی ماشاءاللہ جو ہے پلیٹ فارم کے اس وقت اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، اسی لیے جو ہے انہوں نے اپنی جانب سے یہ نالش کر دی اور 63A کو لے آئے۔ آج جب علی ظفر صاحب نے بتایا کہ جناب آپ کے حکم کے تابع میری ملاقات چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ، سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں کرائی گئی، لیکن وہ ایک موکل اور وکیل کی ملاقات نہیں تھی، اس میں یہ بدستور جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے، پولیس والے لوگ یا جیل کے عملہ جو ہے وہ 3 لوگ کھڑے رہے، باقاعدہ سر کے اوپر کھڑے رہے، اور کوئی چیز جو ہے جو پرائیویسی اور ایک وکیل کے درمیان وہ ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے۔ باہر کیف انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس کے باوجود عمران خان صاحب نے استدعا کی ہے کہ مجھے ذاتی طور پر اس کیس میں سپریم کورٹ سنا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کو بھی یہاں اسی سپریم کورٹ نے ریویو میں ہی نظر ثانی میں سنا تھا، اور بھٹو صاحب کو سیر حاصل سنا گیا تھا، کئی دنوں پر سنا گیا تھا۔ لیکن آج عمران خان کی جانب سے جب علی ظفر صاحب نے، بیرسٹر علی ظفر نے یہ استدعا کی کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے ذاتی طور پر سنا جائے اور میں اس میں جو ہے معروضات کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مسترد کر دی گئی، وہ استدعا وہ منظور نہیں کی گئی۔ پھر انہوں نے کہا علی ظفر صاحب نے کہ جناب اگر ایسی صورت ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو نالش آج کی جو آپ کی کارروائی ہو رہی ہے، اس کا تعلق آئینی ترامیم سے ہے اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اس میں۔ یہ ہارس ٹریڈنگ کو جو ختم کیا گیا تھا اس اوپینین کے ذریعے سے، آج پھر اس کا راستہ کھلنے جا رہا ہے، اور یہ ہارس ٹریڈنگ کی آپ کے سر پہ یہ ہو کر کے تو یہ جو ایک ہوا میں، ایک فضا میں ایک پورا کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر سے اس کو پہلے فیصلہ کیا جائے، تو 25 اکتوبر آپ کو بھی علم ہے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ سے یہ پہلے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ جو ہے آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ اس میں ملحوظ مترشح ہوتا ہے۔ سو آپ اس میں جو ہے اعتراض کریں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے آپ دوسری ادھر وہ باتیں نہ کریں، آپ صرف قانون کی باتیں کریں اور اس سے متعلق باتیں کریں۔ باہر کیا وہ سننے کو یہ تیار نہیں تھے۔ تو پھر علی ظفر نے کہا کہ جناب پھر وہی ہماری پوزیشن ہے
کہ آپ کی بینچ کی تشکیل ہی آج جو یہ جج صاحبان سن رہے ہیں، ہمیں انہی پر جو ہے اعتراض ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے، اور آرڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے، جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، اس کے مطابق بھی نہیں ہے۔ اور نہ تو اس میں آتھر جج موجود ہیں اس بینچ میں، اور وہ جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے اوپینین نیگیٹو دی تھی۔ بھائی ان کی تو کوئی ریویو سیکھ ہی نہیں کر رہا ہے، اور ایڈ ہاک جج صاحب بھی موجود ہیں اس میں۔ سو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم مزید، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ قوم کو اور ملک کو جس اذیت اور کرب ہارس ٹریڈنگ کی جس لعنت سے چھٹکارا دلایا گیا تھا، یہ ہوا میں یہی فضا میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے، تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے 2/3 جو ہے وہ اکثریت پوری کی جا سکے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے، اور اٹھا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے زر اور زور کے بنیاد پر جو ہے 2/3 حاصل کر کے، اور پھر مفاد کس کو ہوگا 25 اکتوبر سے پہلے، سو یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔